السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ تکویر آیت نمبر 25 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ وما هو بقول الشيطان الرجيم۔ وما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ہوا بقول قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وما ہوا بقول واولین وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم۔ شیطان یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ شیطان تو کو پر پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ تو کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شیطان الرجیم میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد را آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ شیطان الرجیم، رجیم میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون۔ فأین یالین وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ فأین تذهبون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان ہوا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا،
یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا رہا اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا. ان ہوا الا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذکر للعالمین، ذکر للعالمین میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا. یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اس نے پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں. ذکر للعالمین، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. للعالمین، للعالمین میں مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر. طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. لمن شاء میں اخفاء حقیقی ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا. اور حروف اخفاء کل 15 ہیں. لمن شاء، شاء میں مد متصل ہوگا. مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، اور یہاں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا. مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے. لمن شاء منکم، منکم اخفاء حقیقی ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا. اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا. اور حروف اخفاء کل 15 ہیں. منکم ان، منکم ان میں اخفاء اظہار شفوی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. منکم ان یستقیم، ان یستقیم میں ادغام بالغنہ ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی یومنو یا واو میم نون، ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے یا را، اس لیے پہ ادغام بالغنہ ہوگا. ان یستقیم، قاف کو پورا پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قضا جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں. یستقیم، یستقیم میں مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی، جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر. طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وما
الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، وَمَا تَشَاءُونَ میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، وا مدہ، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، إِلَّا ان میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے اور بطریق جزری قصر و توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان یشاء میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یا نون ساکن کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے یار ہے، اس نے پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ ان یشاء اللہ، ان یشاء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ ان یشاء اللہ، اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یا اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ ان یشاء اللہ رب العالمین، رب کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر سے را کو پر پڑھیں گے۔ رب العالمین، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رب العالمین، العالمین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف، 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف، 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم.